صحابہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے اور اسماعیل ذبی اللہ ہے، لیکن اے صحابہ سن لو غور سے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ سارے کہے سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ فرمایا جانتے ہو حبیب میں اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو کتاب لینے کے لیے 40 دن کوہ طور پہاڑ پہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کتاب ملتی ہے۔ فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے کہ حبیب اگر کعبے میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہاں آتے ہیں، اگر حبیب مدینے میں ہے تو قرآن جبریل لے کر وہ مدینے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا حبیب اگر عائشہ کے بستر پہ ہو تو قرآن کی وہی عائشہ کے بستر پہ آتی ہے۔ فرمایا سنو ذبی اللہ ہو اور فرمایا صفی اللہ ہو، فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام ہے ان کا اور میرا فرق یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے اور میری شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب کا نام اونچی بولیے ترمذی شریف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آقا آپ کی رضا کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا سر سجدے میں ہوگا، اللہ مجھے فرمائے گا قف یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل توتا وشفا تشفا۔ یہ بخاری کے متن کے جملے ہیں، آگے ترمذی کے الفاظ بھی میں سناتا ہوں، یہ بخاری کے جملے ہیں۔ میرا رب ذوالجلال فرمائے گا پیارے حبیب اپنا سر اقدس اٹھا لیں، آپ مانگتے جائیں ہم عطا کرتے جائیں گے۔ اب ترمذی کے لفظ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اے انس میں جو رب نے مجھے پوچھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا آپ کی رضا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے انس میری رضا یہ ہے کہ میں اپنے ہر امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک اس کو نکال کے جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ ذرا اونچی کہے نا سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، ہمارے سر پر اتنے بال نہیں، ہمارے ماں باپ کے اتنے ہمارے اوپر احسان نہیں، اتنے سر کے بال نہیں جتنے احسان آمنہ کے لال کے ہم پر ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس آقا کریم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہا کریں۔ وہ پیارے محبوب کریم جن کے بارے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص کے اندر اس روایت کو لائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر یہ روایت لائے، علامہ زرقانی اس روایت کو لائے، علامہ نبوہانی الجواہر البحار کے اندر یہ روایت لائے کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس سر سجدے میں تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ناف بنی ہوئی تھی۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر پر کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سجدے میں تھا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے اندر سے نور خارج ہوا، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ سرکار کی ولادت ہوئی کہ انبیاء کرام کی ازواج میرے کمرے میں تشریف لائی اور سب نے کہا آمد مصطفیٰ، اور میرے پیارے محبوب کریم کی زبان پہ جو لفظ تھے وہ کیا تھے؟ ربی حبلی امتی،
क्या लफ्ज थे बोलिए, रब्बी हबली उम्मती। अब इस हदीस को इंशाल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में अब बयान करेंगे। अब सुनिए सरकार का शजरा शरीफ, मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे सहाबा सुनो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन